ذرا سوچئے، تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے ناقابل شکست جنرل اپنی فتوحات کے بالکل عروج پر، اور پھر ایک لیڈر آتا ہے اور ایک ہی حکم سے اسے فارغ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس ایک حیران کن فیصلے کی جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی آخر کوئی لیڈر اپنے سب سے کامیاب اور نہ ہارنے والے جنرل کو برطرف کیوں کرے گا؟ اس فیصلے کے پیچھے آخر منطق کیا تھی؟ اچھا، حضرت عمر کے اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خالد بن ولید آخر تھے کون؟ ان کی فوجی عظمت کا لیول کیا تھا؟ خالد بن ولید کا جو ریکارڈ تھا وہ ناقابل یقین ہے۔ مطلب اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہارے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے ہی مسلمانوں کو شکست دی، اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو جنگ موتا میں ایسی کمال بہادری دکھائی کہ ان کو لقب ملا سیف اللہ کا، یعنی اللہ کی تلوار۔ خلیفہ ابو بکر نے انہیں فوج کا سربراہ بنایا، اور پھر تو بس پہلے انہوں نے پورے عرب کو ایک کیا، اور پھر اس وقت کی جو دو سپر پاورز تھی فارسی اور رومی سلطنتیں، ان کو ایک کے بعد ایک شکست دی۔ ان کی شہرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ دشمن بھی ان کو ایک افسانوی کردار ماننے لگے تھے۔ ایک دشمن جنرل نے تو ان سے کہہ دیا کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے کوئی تلوار اتری ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ ان کی ہیبت کی نشانی تھی۔ لیکن اس بے پناہ شہرت کا ایک خطرناک پہلو بھی تھا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پکی ہونے لگی تھی کہ فتح اللہ کی مدد سے نہیں بلکہ خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ سوچ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے بالکل خلاف تھی، اور ایک بہت بڑا خطرہ بن رہی تھی۔ اور اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جن کی ترجیح بالکل الگ تھی۔ وہ صرف جنگیں جیتنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک پائیدار، ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر جو تھے وہ قبائلی نظام سے بہت آگے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک سینٹرلائز اسٹیٹ چاہتے تھے، ایک مرکزی ریاست جہاں ہر فیصلہ مدینہ سے ہو، نہ کہ ہر جنرل میدان جنگ میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا پھرے۔ یہ ایک مستحکم ریاست بنانے کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اور اپنے اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کام کیا۔ ہر صوبے میں گورنر مقرر کیے، عدالتیں بنائیں، پولیس کا پورا نظام بنایا، اور یہاں تک کہ بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک محکمہ بنا دیا۔ یہ سب ایک قبائلی معاشرے کو ایک منظم ریاست میں بدلنے کی کوششیں تھیں۔ دیکھیں، حضرت عمر کا مقصد چنگیز خان کی طرح صرف فتوحات پر کھڑی سلطنت بنانا نہیں تھا جو 100 سال میں ہی بکھر جائے۔ وہ تو ایک ایسی نظریاتی اور منظم ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جس کے اصول اسے صدیوں تک زندہ رکھیں۔ اور یہیں سے ان دو عظیم شخصیاتوں کا ٹکراؤ شروع ہوا۔ ایک طرف تھی خالد کی میدانی خود مختاری اور تیز رفتاری، اور دوسری طرف تھا حضرت عمر کا مرکزی نظام۔ اب یہ تصادم تو ہونا ہی تھا۔ تنازع شروع تب ہوا جب حضرت عمر نے حکم دیا کہ بھئی ہر فیصلے سے پہلے مدینہ سے اجازت لی جائے۔ خالد نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اس سے فوج کی رفتار ختم ہو جائے گی جو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ معاملہ اس وقت اور بگڑا جب خالد نے ایک شاعر کو 10,000 سکے انعام میں دے دیے، اور یہ خبر سیدھا مدینہ پہنچ گئی۔ حضرت عمر کے لیے یہ اصول کا معاملہ تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر یہ پیسے خالد نے اپنی جیب سے دیے تو یہ فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے دیے تو یہ خیانت ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں وہ اس عہدے کے لائق نہیں رہتے۔ بس یہی واقعہ ان کی برطرفی کی فوری وجہ بنا۔ اور اب آتا ہے وہ لمحہ جب برطرفی کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا خالد بن ولید کا رد عمل، جس نے تاریخ کے سارے اصول توڑ دیے۔ حضرت عمر کا حکم بالکل واضح تھا۔ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ نئے آرمی چیف ہوں گے ابو عبیدہ ابن الجراح، اور خالد اب ان کے ماتحت ایک عام سپاہی کی طرح لڑیں گے۔ جب ابو عبیدہ نے یہ خط خالد بن ولید کو دکھایا تو ان کا جواب تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ غصے یا بغاوت کے بجائے انہوں نے صرف اتنا کہا، سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایک غیر معمولی، ایک تاریخی لمحہ تھا۔
اب دیکھیں خالد کا یہ جو رد عمل تھا یہ کتنا غیر معمولی تھا، اس کا اندازہ تاریخ سے ہوتا ہے۔ جب بھی کسی طاقتور جنرل کو ہٹایا گیا ہے، چاہے وہ روم کا پومپی ہو، فارس کا رستم یا آج کے دور کا بھی کوئی ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ بغاوت، خانہ جنگی۔ لیکن یہاں خالد بن ولید نے کیا کیا؟ انہوں نے اطاعت کی اور ریاست کو ایک یقینی تباہی سے بچا لیا۔ اچھا، خالد کی اطاعت کے باوجود فوج اور عوام میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ اب حضرت عمر کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ اس فیصلے کی اصل وجہ سب کے سامنے لائیں۔ لوگوں میں طرح طرح کی افواہیں پھیلنے لگیں۔ کچھ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی پرانی ذاتی دشمنی ہے، جبکہ دوسرے اسے کرپشن کا معاملہ سمجھ رہے تھے۔ یہ کنفیوژن ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اپنے جاسوسی نظام کی وجہ سے حضرت عمر کو ان افواہوں کی خبر تھی۔ انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور مدینہ کی مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر سب کے سامنے حضرت عمر نے اصل وجہ بتائی۔ میں نے خالد کو کسی ذاتی دشمنی یا کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ فتح کسی انسان سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایک نظریاتی فیصلہ تھا۔ وجہ تو بتا دی گئی، لیکن اب حضرت عمر کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ انہیں ہر حال میں جنگیں جیتنی تھیں، اور وہ بھی خالد کے بغیر۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حضرت عمر نے ایک بہت شاندار سیاسی چال چلی۔ انہوں نے ان تمام قبیلوں کو معاف کر دیا جو کبھی ریاست کے خلاف لڑے تھے۔ اس ایک فیصلے سے کیا ہوا؟ ہزاروں نئے فوجی لشکر میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ عیسائی قبائل بھی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ اور نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ مسلمانوں نے خالد بن ولید کے بغیر بھی رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف فیصلہ کن جنگیں جیتیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ریاست کا نظام اور اللہ پر ایمان کسی ایک شخص کی ذہانت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت عمر کا منصوبہ کامیاب رہا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ایک تلوار جو جنگیں جیتتی ہے، یا ایک نظریہ جو قومیں بناتا ہے اور انہیں صدیوں تک قائم رکھتا ہے؟